ابا کی آواز کمرے کی گونج کو چیرتی باہر آئی تو میرے دل کی دھڑکن بڑھ گئی۔ میں دہلیز کے ساتھ لگی کپکپاتے ہاتھوں سے پردے کو ہٹا کر دیکھنے لگی۔ کمرے کے اندر اگربتیاں جل رہی تھی اور دھواں سام کی طرح بل کھاتا چھت کی طرف جا رہا تھا۔ ابا زمین پر بیٹھے کچھ پڑھ رہے تھے۔ ان کے سامنے سرخ چادر بچھی تھی اور اس پر کئی تعویذ، کوئلے، چمڑے کے ٹکڑے اور ایک سفید مرغی رکھی گئی تھی۔ کمرے میں جیسے وقت تھم گیا ہو۔ امی نے جب رات کا کھانا دے کر مجھے سونے بھیجا تو تبھی میرے دل میں چور پیدا ہوا۔ آج ابا جنات کو حاضر کریں گے۔ اگر میں نے نہ دیکھا تو ساری عمر افسوس رہ جائے گا۔ میں دبے پاؤں سیڑھیوں سے نیچے اتری اور کمرے کے باہر چھپ کر کھڑی ہو گئی۔ روشنی مدھم تھی لیکن ابا کی آواز میں وہ گرج تھی جو میرے جسم میں کپ کپی طاری کر رہی تھی۔ اچانک ایک ایسا لمحہ آیا کہ کمرے کی لائٹ بجھ گئی جیسے کسی نے سانس روکی ہو۔ کمرے کے ایک کونے میں ہلکی سیٹی کی آواز آئی، جیسے سایہ ایک دیوار سے نکل کر ابا کے سامنے آ کھڑا ہو۔ لمبا قد، کالے کپڑے اور آنکھیں، وہ آنکھیں جو مجھے دور سے بھی جکڑنے لگی۔ اس نے گردن موڑی بالکل میری سمت۔ میں ساکت رہ گئی، سانس لینا بھی بھول گئی۔ اس کی نظریں میرے چہرے سے ٹکرائی جیسے لمحہ جم گیا۔ مجھے لگا وہ کچھ کہنے والا ہے، مگر پھر بغیر آواز کیے پیچھے ہٹا اور غائب ہو گیا۔ ابا کچھ لمحے خاموش بیٹھے رہے، پھر انہوں نے زور سے چادر کو لپیٹا اور ورد بند کر دیا۔ میں بھاگ کر بستر پر جا گری۔ دل اتنی زور سے دھڑکا کہ پسینہ پسینہ ہو گئی۔ سونے کی کوشش کی لیکن آنکھ بند کرتی تو وہی سرخ آنکھیں سایہ پکارنے لگتا۔ ذکیہ! ہلکی سی کھونج میں میرا نام سنائی دیتا۔ میں گھبرا کر جاگ جاتی۔ کمرہ خالی ہوتا لیکن فضا میں جیسے کسی کی سانسوں کی نمی محسوس ہوتی۔ دوسری رات جب سب سو رہے تھے، میں نے خواب دیکھا کہ میں ریت کے طوفان میں پھنس گئی ہوں۔ صحرا پکار رہا ہے، ایک سایہ مجھے دیکھ کر ہاتھ بڑھا رہا ہے، ادھر آؤ میں تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں۔ اس کے الفاظ دھیمی گونج میں میری ہڈیوں میں اتر گئے۔ میں آگے بڑھی لیکن ہاتھ تھامنے لگی تو نیند ٹوٹ گئی۔ میری سانسیں پھولی تھی، سینہ جیسے کسی نے دبا دیا ہو۔ ابا سے خوابوں کا ذکر نہیں کیا، دل میں کسی انجان راز کی لہر چل رہی تھی، جیسے کسی نے میرے اندر کوئی دروازہ کھول دیا ہو اور اب وہاں سے اندیکھے احساسات کا ریلا بہہ رہا ہو۔ میں دن بھر خاموش سوچتی رہی کہ کون تھا، جن یا کوئی اور؟ اگر جن تھا تو کیا میری طرف کیوں دیکھا؟ کیا وہ مجھے جانتا ہے؟ تیسرے دن دوپہر کو جب سب قیلولہ کر رہے تھے، میں نے صحن میں جا کر آنکھیں بند کی۔ دل ہی دل میں کہا، اگر تم سچ ہو تو مجھے پہچانتے ہو تو آؤ۔ ایک لمحے کو خاموش رہی، پھر ہلکی ٹھنڈی ہوا چلی، درخت کے پتے ایک ساتھ ہلے، میرا آنچل ہوا میں لہرانے لگا۔ میں نے آنکھیں کھولی تو سامنے دیوار کے سائے میں کچھ تھا، کچھ جو روشنی میں دھندلا لیکن نگاہ ٹک گئی۔ پھر جیسے کسی نے مجھے چھوا ہو، ایک احساس، مہک، ایک لمس۔ میں تیزی سے اندر بھاگی لیکن دل میں عجیب گدگدی لیے۔ امی نے میری بے چینی محسوس کی، پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے کچھ نہیں کہا، بس اتنا بولی، ابا سے دور رہنا، جو کام کرتے ان میں اثر ہوتا ہے، کچھ چیزیں انسانیوں کے لیے نہیں ہوتی، لیکن میرے لیے وہ چیزیں اجنبی نہیں رہی۔ اب جب بھی اندھیرا ہوتا، کمرے کی دیواروں پر سایہ رینگنے لگتا، میرے قریب آتا، نیند میں ماتھا چھوتا اور چلا جاتا۔ مجھے اس سے خوف نہیں رہا بلکہ عجیب سکون ملنے لگا۔ 5ویں رات میں نے لیٹے لیٹے آسمان کو دیکھا، دل میں کہا تم جو بھی ہو، اگر محافظ ہو تو مجھ سے کبھی دور مت جانا۔ وہی سایہ اس رات میرے کمرے کی کھڑکی کے پاس دکھائی دیا، بولا نہیں، صرف مجھے دیکھا، آنکھیں بند کی جیسے کوئی وعدہ دے گیا ہو۔ اگلے دن میری زندگی ایک اور رنگ میں ڈھلنے لگی۔ خاموشی سے سب کچھ کر رہی تھی مگر دل میں ہر لمحہ اس وجود کا احساس بسا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کون تھا، مگر ایک بات طے ہو چکی تھی، وہ میری تقدیر لکھ چکا تھا اور میں بے خبر بس لفظ بلفظ وہ کہانی جی رہی تھی جس کا آخری صفحہ مجھے شاید تب ملے جب سب کچھ بدل چکا ہو۔ جنگ کے دن قریب آتے جا رہے تھے اور گلی کوچوں میں خاموشی پھیلتی تھی۔ ابا کا انتقال کو کچھ ہی مہینے ہوئے اور گھر میں اداسی نے ایسا ڈیرا ڈالا کہ ہر شے سنسان لگتی۔ اماں اکثر چھت پر بیٹھے آسمان کو تکتی جیسے کسی آنے والے سائے کو روکنا چاہتی ہوں۔ فارق علی تبھی چھوٹا تھا، اس کے معصوم چہرے پر خوف اور سوال دونوں نقش ہوتے جا رہے تھے۔ مجھے اکثر لگتا جیسے ابا کے بعد کوئی اور سایہ گھر کی دیواروں پر چلنے لگا ہو، جو میں ہی صرف محسوس کرتی۔ اس دن جب سیال کوٹ کی فضاؤں میں پہلی بار بموں کی آواز گونجی، میں چھت پر کھڑی تھی۔ سرحد پار سے اٹھنے والی دھول اور گولیوں کی گونج جیسے میرے اندر گونج رہی تھی۔ اماں بھاگتے آئی اور بولی، نیچے آ جاؤ ذکیہ، کوئی بھی آخری وقت ہو سکتا ہے۔ میں خاموشی سے سیڑھیاں اتری۔
دل میں عجیب سا ڈر جاگ رہا تھا، جیسے وہ سایہ جو اب صرف قابو میں نہیں رہا مجھے خبردار کر رہا ہو۔ تیسری رات سب کچھ بدل گیا۔ آسمان پر تھما کے زمین پر لرزتے کمرے اور ہماری چیخیں جو شور میں دب گئی۔ میں صحن میں بھائی کے ساتھ لیٹی تھی جب ایک دھماکہ سنائی دی اور ہر شے ساکت ہو گئی۔ دیواریں گری، چھت کا ایک حصہ زمین بوس ہو گیا۔ میں نے فارقلیت کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، مگر کچھ گرم چیز چہرے سے ٹکرائی اور آنکھیں بند ہو گئی۔ ایک لمحے کو لگا جیسے کوئی مجھے اٹھا کر لے جا رہا ہے، کوئی صدا دے رہا ہو، ذکیہ ابھی نہیں، تمہیں جینا ہے ابھی۔ آنکھ کھلی تو میرے ارد گرد دھواں، خون اور ملبہ تھا۔ اماں کی لاش سامنے، ابا کہیں نہیں تھے، فارقلیت غائب۔ میرے جسم سے خون بہہ رہا تھا لیکن درد محسوس نہیں ہو رہا تھا، صرف آنکھوں سے آنسو ٹپکے اور اتنا کہہ پائی، امی، پھر بے ہوش ہو گئی۔ دوبارہ ہوش آیا تو ایک اجنبی کمرے میں تھی، روشنی دھیمی، فضا میں ہلکی سی بخور کی مہک۔ ایک عورت میرے سرہانے بیٹھی پانی پلایا اور بولی، خدا کا شکر ہے بچ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کون لوگ ہیں۔ عورت نے بتایا کہ ایک آدمی تمہیں زخمی حالت میں ملبے سے نکال لایا، بہرام خان۔ تبھی وہ کمرے میں داخل ہوا، درمیانہ قد، موٹا جسم، آنکھوں میں کچھ چھپا جیسے مجھے نہیں میری پرچھائی کو دیکھ رہا ہو۔ بہرام خاموشی سے کھڑا رہا، پھر بولا، ملبہ ہٹاتے یہ بچی رو رہی تھی، میں لے آیا، کوئی وارث ملا نہیں، ساتھ چھوٹا بچہ تھا، شاید وہ کہیں غائب ہو گیا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ فارقلیت، میرے بھیا کہاں ہیں؟ میں چیخی۔ بہرام نے مجھے سنبھالا، بیٹا شاید وہ کہیں چھپ گیا یا کوئی ساتھ لے گیا، ہم ڈھونڈ رہے ہیں۔ لیکن میرے دل میں کسی نے خالی جگہ جیسے چھیدی، بھائی کے بغیر میں ادھوری تھی۔ اگلے چند دن میری مرہم پٹی ہوتی رہی، اس کی بیوی نے میری ایسی خدمت کی جیسے ماں ہو، مگر میری نیندوں میں وہی سایہ آتا، وہی جن زادہ جس کی آنکھوں میں مجھے بچپن میں جھانکنا نصیب ہوا۔ اب وہ خواب میں آ کر میرے زخموں پر ہاتھ پھیرتا، کہتا، تم تنہا نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں اکثر خواب سے جاگتی اور کمرے میں ہلکی روشنی پاتی۔ ایک بار تو یہ لگا جیسے کسی نے میرا ماتھا چوم کر قدموں کی آہٹ سے دوری اختیار کی ہو۔ ایک شام بہرام مجھے میرے تباہ شدہ گھر لے گیا۔ جگہ جگہ ملبہ، اینٹیں، خون کے دھبے اور چھت کا کھلا آسمان جہاں اماں کا لاشا دیکھا، وہ جگہ آنکھوں سے دھندلائی۔ یہ دیکھو، بہرام نے زمین سے کپڑا ہٹایا، شاید یہ تمہارے بھائی کا تھا۔ میں نے لپک کر اس سے چھینا اور زمین پر بیٹھ کر رونا شروع کیا۔ تب اچانک ہوا کا جھونکا آیا اور مجھے لگا کسی نے میری کمر تھپ تھپائی۔ میں پلٹی مگر کوئی نہیں تھا۔ بہرام نے آہستہ سے کہا، جانے کیوں ایسے لگا جیسے کوئی بچانا چاہتا تھا، تم قسمت والی ہو ذکیہ۔ لیکن میں جانتی تھی یہ قسمت نہیں، کوئی ہے جو بچپن سے میرا سایہ بن چکا، وہی صرف جسے میں دیکھ سکتی ہوں اور شاید جو مجھ سے زیادہ مجھے کچھ چاہتا ہے۔ میں دن بھر بستر پر خاموشی سے لیٹی رہی، یعنی خالہ بہرام کی بیوی میرے زخموں پر مرہم رکھتی، دلی محبت سے دعا پڑھتی، پھونکتی۔ ان کے سلوک میں ماں جیسا سکون تھا، لیکن اندر کچھ تھا جو کسی پل قرار نہ لینے دیتا۔ میرے وجود کا ایک حصہ بھائی کے غم میں تڑپ رہا تھا۔ خالہ، کیا فارقلیت واپس آ جائے گا؟ میری مدھم آواز پر وہ چونکتی، مسکراتے ہوئے کہتی، بیٹا، اللہ کارساز ہے، مایوس مت ہو، ضرور ملے گا وہ۔ لیکن میں جانتی تھی میرے دل کی گہرائیوں میں کوئی سچ بول رہا ہے، کوئی جو نظر نہیں آتا مگر مسلسل میرے قریب ہے۔ ایک رات چاندنی کھڑکی سے میرے چہرے پر پڑ رہی تھی، کمرے میں خاموشی تھی، تب ہلکی سی ٹھنڈی ہوا چلی۔ کمرے کے کونے سے وہی آواز آئی جو برسوں پہلے خوابوں میں سن چکی تھی، ذکیہ۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، آنکھیں کھلی تھی مگر فضا ساکت۔ پھر مجھے لگا جیسے کوئی میرے قریب بیٹھا ہے۔ ڈر مت، فارقلیت زندہ ہے، میں نے اسے بچایا، وقت آنے پر تجھے ملے گا۔ میں گھبرائی، دل دھڑکا مگر کسی عجیب سی نرمی نے سکون دیا۔ میں نے آہستہ سے کہا، تم کون ہو؟ لیکن جواب نہیں ملا۔ وہ ہوا آہستہ آہستہ جیسے مدھم ہوئی۔ اگلی صبح میری طبیعت بدلی تھی۔ خالہ نے کہا، آج تو تمہارے چہرے پر رونق ہے، کل رات خواب میں فرشتے تو نہیں آئے؟ میں چپ رہی۔ وہ فرشتہ نہیں، کچھ اور تھا، کچھ ایسا جو مجھے کسی اور دنیا سے دکھتا۔ دن گزرتے گئے، زخم مندمل ہو گئے، لیکن اندر کا درد وہیں رہا۔ بہرام دن میں زیادہ تر گھر پر نہیں ہوتے، کسی ٹرک کمپنی میں کام کرتے۔ شام کو آتے تو مجھے دیکھ کر رکتے جیسے کچھ کہنا چاہتے ہوں۔ ان کی نگاہیں اتنی شفقت بھری نہ ہوتی جتنی پہلی بار تھی۔ خالہ بھی ماں کی طرح تھی مگر ان کی باتوں میں احتیاط بڑھ گئی۔ ایک دن جب بہرام گھر پر نہیں تھے، میں خالہ کے ساتھ باورچی خانے میں کام کر رہی تھی کہ اچانک صحن میں حرکت ہوئی۔ میں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا اور ٹھٹکی۔ دیوار کے ساتھ نیم کے درخت کے نیچے وہی سایہ کھڑا تھا، بلند کا، چوڑے کندھے اور چمک جو اس کے گرد روشنی کے ہالے کی طرح لپٹی تھی، خاموشی سے کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ میرے ہاتھ سے پانی کا جگ چھوٹ کر زمین پر گرا۔ خالہ نے چونک کر پوچھا، کیا ہوا ذکیہ؟ میں نے تیزی سے نظریں جھکائی اور بولی، کچھ نہیں، بس پھسل گیا۔
دل دھڑکا، ماتھے پر پسینہ اتر آیا۔ میں نے دوبارہ نگاہ اٹھائی لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ درخت ساکت، صحن خالی، مگر میں جان چکی تھی کہ وہ کوئی عام سایہ نہیں، وہ ہے جو مجھے بچپن سے دیکھتا آیا۔ میں اندر گئی، دروازہ بند کیا اور چپکے سے بولی، تم سامنے کیوں نہیں آ جاتے؟ میں ڈرتی نہیں، صرف جاننا چاہتی ہوں کہ تم کون ہو۔ رات کو نیند نہیں آئی، کروٹیں بدلتی رہی، ہر لمحہ وہ سانسوں کی گرمی جیسے میرے ارد گرد محسوس ہوتی رہی۔ تب اچانک دروازے کے پاس روشنی سی لہرائی، دھواں پھیلا، کوئی اندر آیا نہیں، مگر میری روح نے محسوس کیا کہ وہ یہاں ہے۔ ذکیہ، آواز نرم گھمبیر، یقین رکھو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، بچانے آیا ہوں ہمیشہ کے لیے۔ میرے لب کانپے، کیا تم انسان ہو؟ سناٹا طاری ہوا، مگر جیسے دل نے جواب دیا، نہیں، مگر جو ہوں تمہارے لیے ہوں۔ صبح جب آنکھ کھلی تو کمرے میں گلاب کی ہلکی خوشبو تھی، کھڑکی پر سفید پنکھا پر پڑا تھا، ایسا پر جو کسی پرندے کا نہیں لگتا۔ میں نے ہاتھ میں لیا، آنکھیں بند کی، میرے ہونٹوں سے بے ساختہ نکلا، زریان۔ میں نے یہ نام کبھی سنا نہیں، مگر وہی میری زبان سے نکلا۔ شاید اس کا نام یہی تھا، شاید اس نے خود بتایا، خواب میں یا کسی اندیکھی دنیا میں، جو بھی تھا۔ میں اب تنہا نہیں تھی، کوئی سایہ راز وجود تھا جو صرف میرا تھا، زریان۔ وہ نام میرے اندر گونجنے لگا جیسے دل کی دھڑکن کا حصہ ہو۔ میں اکثر رات کو کھڑکی کے پردے کے پیچھے بیٹھی رہتی، خاموشی سے آسمان تکتی۔ کسی نہ کسی لمحے ایسا ضرور ہوتا، کوئی آہٹ، سایہ، سانس جیسا لمس مجھے بتاتا کہ وہ آ چکا ہے۔ آتا کچھ نہ کہتا، بس موجود ہوتا، اور وہی موجودگی میرے لیے کافی ہوتی۔ خالہ نے واقعی ماں جیسا پیار دیا، میرا دھیان رکھتی، پردہ، نماز، تعلیم، سب کچھ سکھایا، مگر بہرام خان، وہ اب بدلا بدلا لگنے لگا تھا۔ پہلے تو مجھے بیٹی کہہ کر بلاتا، اب بس نام لیتا، پہلے آنکھیں جھکائے بات کرتا، اب نظروں میں کچھ اور تھا۔ ایک بار میں لانڈری میں کپڑے پھیلا رہی تھی کہ اس نے پیچھے سے آ کر کہہ دیا، ذکیہ تم بڑی ہو گئی ہو۔ میں سن گئی، نظریں زمین پر گاڑی، بس اتنا بولی، جی، اور وہاں سے بھاگی۔ خالہ کو شک نہیں ہونے دیا، وہ مجھ پر اندھا اعتماد کرتی۔ میں بھی ان کے سائے میں پناہ پا چکی تھی، لیکن بہرام کی نگاہوں میں حرارت بڑھ رہی تھی جسے میں نہیں سمجھتی تھی، نہ سہ سکتی تھی۔ ایک شام خالہ کسی ہمسائے کے ہاں تیمارداری کے لیے گئی، میں گھر پر اکیلی تھی، اندھیرا پھیل چکا، کچن میں روٹیاں بنا رہی تھی کہ پیچھے آہٹ ہوئی، مڑی تو بہرام کھڑا تھا۔ ذکیہ، تمہیں اکیلے دیکھ کر دل چاہتا ہے پاس بیٹھوں۔ میرے ہاتھ سے بیلن چھوٹا، سانس رکی، میں نے پیچھے ہٹتے کہا، خالہ جی آتی ہوں گی، کھانے کے لیے بیٹھے، میں روٹی لاتی ہوں۔ وہ ہنسا، ہنسی زہریلی تھی جیسے کوئی زخم کو سہلا کر کھرچنے لگے۔ تم سمجھدار ہو، جانتی ہو کیا چاہتا ہوں۔ میں پیچھے ہٹ گئی۔ مجھے معاف کرے چچا، میں آپ کو باپ کا درجہ دیتی ہوں۔ لیکن اس کے قدم میرے الفاظ سے نہ رکے۔ میں کمرے میں بھاگی، دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے پٹ کھولا اور اندر قدم رکھا۔ میں دیوار سے لگی آنکھیں بند کی، ہونٹوں سے صرف ایک لفظ نکلا، زریان، اور تبھی تیز چمکدار روشنی کمرے میں پھیلی جیسے آسمان زمین پر اترا۔ بہرام پیچھے ہٹا، اس کے سامنے وہی سایہ نمودار ہوا، میرا زریان۔ اس کی آنکھوں میں وہی سرخی تھی جو پہلی بار ابا والے عمل میں کمرے میں دیکھی، مگر آج آنکھیں غصے سے دہک رہی تھی۔ زریان نے ہاتھ بلند کیا اور بہرام زمین پر گرا، چیخ مارنے کی مہلت نہ ملی، وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ میں کپ کپاتی کونے میں سمٹی بیٹھی رہی۔ زریان میری طرف آیا، آہستہ سے بولا، ڈرو مت، میں تمہارا محافظ ہوں، تمہیں نقصان نہیں پہنچنے دوں گا۔ اس کے لہجے میں نہ غرور نہ غصہ، صرف وعدہ تھا۔ میں رونے لگی، بے آواز، آنسو جیسے برسوں کا بوجھ تھا جو بہہ نکلا۔ زریان نے مجھ سے نظر ہٹائے بغیر کہا، میں جانتا تھا کہ وہ ایک دن ہاتھ پار کرے گا، مگر اب نہیں، تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ میں کچھ نہیں بولی، صرف خاموشی سے سر ہلایا۔ اگلی صبح خالہ آئی تو بہرام کو صوفے پر لیٹا پایا۔ میں نے صرف اتنا کہا، شاید رات کو گر گئی ہوں، سر پر چوٹ ہے۔ خالہ پریشان ہوئی، ڈاکٹر بلایا۔ ہوش میں آیا تو آنکھوں میں خوف تھا، جیسے سب کچھ بھولا ہو یا پھر یاد نہیں رکھنا چاہتا۔ اب مجھے اسے کوئی ڈر نہیں تھا۔ زریان نے صرف ایک بار ظاہر ہو کر میرے اندر سے وہ خوف نکال دیا جو برسوں سے پل رہا تھا۔ خالہ نے میرے کمرے کے باہر قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا۔ میں ان کے ساتھ بیٹھی دل میں سوچتی رہی، اب زندگی بدلنے لگی ہے، اب میں اکیلی نہیں، ہمیں ذکیہ نہیں، زریان کی امانت ہوں۔ اور اسی لمحے جیسے ہوا میں اس کی موجودگی محسوس ہوئی، ایک بار پھر میرے محافظ کی۔ میں رات بھر جاگتی رہی، زریان کے الفاظ بار بار ذہن میں گونجتے رہے، میرا نام زریان ہے، میں بچپن سے تمہیں دیکھتا آیا، یہ کوئی خواب نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں کی روشنی، وہ ہوا کا جھونکا، میرے قریب آ کر اس کا وہ دھیما لمس، سب کچھ اصلی تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے برسوں سے جو خالی پن میرے اندر گونج رہا تھا وہ اچانک کسی نے پر کیا، جیسے کوئی باہوں میں لیے بغیر ہی میرے وجود کو اپنی طاقت میں لے چکا ہو۔
صبح جب سورج نکلا میں نے کمرے کی کھڑکی کھولی، ہوا میں وہی خوشبو تھی جیسے سندل اور گلاب کا امتزاج، ایسے لگتا وہ قریب ہے، خاموش مگر موجود۔ بہرام خان نے میری طرف دیکھا مگر اس کی آنکھوں میں الجھن اور خاموشی تھی، جیسے کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو لیکن ناکام ہو رہا ہو۔ خالہ آئی تو میں نے صرف یہی کہا، رات کو کچھ گڑبڑ ہو گئی تھی، اب وقت پر آئی، سب ٹھیک ہو گیا۔ انہوں نے گہری نظر سے دیکھا، کچھ کہنا چاہا مگر رکی، شاید ماں جیسے دل نے محسوس کر لیا تھا کہ کچھ ہے جو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ دوپہر کو سین میں بیٹھی کپڑے دھو رہی تھی جب اچانک نیم کے درخت کی شاخ ہلی۔ میں نے سر اٹھائے دیکھا، وہی سایہ درخت کے پیچھے تھا، اس کی آنکھوں میں وحشت نہیں اپنائیت بھری تھی۔ سامنے نہیں آیا، بس دور سے میری طرف دیکھتا رہا۔ میرے ہونٹوں پر پہلی بار مسکراہٹ آئی، عجیب سکون تھا، جیسے کسی نے کہہ دیا ہو کہ تم تنہا نہیں۔ رات کو کمرے میں روشنی بجھا کر لیٹی تو اس کی موجودگی محسوس ہونے لگی، کمرے میں ٹھنڈک بھری، جیسے کسی نے آنکھیں بند کر کے میرے ماتھے پر سانس بھری ہو۔ زریان، میں نے دھیرے سے پکارا۔ میں یہیں ہوں۔ اس کی آواز میرے دل کی دھڑکن سے ہم آہنگ ہوئی۔ تم انسان نہیں ہو نا؟ سناٹا چھا گیا، لیکن پھر اس کی سانسیں میرے گرد لپٹنے لگی۔ میں وہ ہوں جو تمہیں ہر دکھ سے بچانے آیا، چاہے دنیا مجھے کچھ بھی کہے۔ میں سہمی، مگر خوف کی جگہ حیرت نے لی۔ کیا تم جن ہو؟ خاموشی میں پھڑ پھڑاہٹ تھی، جیسے پنکھے سے کوئی پر چھو گیا ہو۔ جو بھی ہوں، تمہیں نقصان نہیں ہونے دوں گا۔ میں بچپن سے تمہارے ساتھ ہوں، جب ابا نے جنات حاضر کیے، تم نے مجھے پہلی بار دیکھا، تب سے تمہارے ساتھ جڑ گیا ہوں۔ میرے جسم میں جھرجھری دوڑی۔ تو وہ سب خواب نہیں تھے، وہ سب تم تھے۔ ہاں، وہ ہر لمحہ جب تم روئی، ڈری، تنہا ہوئی، میں وہیں تھا۔ تم نے مجھے نہیں دیکھا مگر میں ہمیشہ تمہارے پاس رہا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تم نے میرے ماں باپ کے بعد مجھے تنہا نہیں چھوڑا، مجھے بچایا، بہرام سے، میرے بھائی کو۔ پارکلیت محفوظ ہے، تمہیں وقت ملے گا، بس صبر رکھو۔ میں نے کروٹ بدل کر رخ کھڑکی کی طرف کیا۔ ہوا تیز چلے، ستارے آنکھوں کے سامنے تیرنے لگے۔ زریان، تم واپس آؤ گے نا؟ جب تک تمہاری سانس ہے، تمہارے آس پاس ہوں۔ اگلے دن میں مختلف محسوس کر رہی تھی، جیسے کوئی نئی روح میرے اندر اتری ہو۔ وہ لڑکی جو دن رات رویا کرتی، اب آسمان کو دیکھ کر مسکرائی۔ وہ جس کے چہرے پر ہمیشہ سائے ہوتے، اب روشنی اس کے اندر چھلک رہی تھی۔ خالہ نے پوچھا، زکیہ، آج بہت خوش لگ رہی ہو، کیا خواب میں بھائی ملا؟ میں مسکرائی۔ ہاں، خواب میں ملا، محافظ کی شکل میں۔ شام کو کمرے میں بیٹھی دعائیں پڑھی، اچانک پنکھا بند ہوا، روشنی مدھم ہوئی، میرے سامنے دھواں سا لہرایا۔ زریان، ہاں، کب تک چھپے رہو گے؟ جب تک تم خود جان لو کہ میرا ہونا تمہاری زندگی کا حصہ ہے، تب مکمل ظاہر ہوں گا، مگر ابھی نہیں۔ میں نے آنکھیں بند کی اور محسوس کیا کہ اس کی موجودگی میرا خوف نہیں، میری طاقت بن چکی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب میں نے پہلی بار جن سے ڈرنا چھوڑا، کیونکہ میں جان چکی تھی کہ جن زیادہ مجھے چاہتا ہے، میرے ہر اندھیرے میں روشنی بن کر آئے گا۔ ہاشم کے قدموں کی چاپ پہلی بار جب سیڑھی سے اتری تو میرے دل میں عجیب سی لہر دوڑی۔ سفید لباس، سادہ چہرہ اور نگاہوں میں سکون جیسی کوئی شے۔ وہ دھیرے سے سلام کرتا خالہ کے پاس آ بیٹھا، مجھے دور سے دیکھا، نہ کوئی سوال، نہ تجسس، بس ایک خاموش سا اعتماد۔ خالہ نے اس کا تعارف کروایا، یہ میرا بیٹا ہے ہاشم، تم دونوں ایک ہی گھر میں ہو تو ایک دوسرے کا لحاظ رکھنا۔ میں نے سر جھکایا، جی خالہ۔ زریان نے اس دن خود کو مجھ سے دور رکھا، شاید وہ ہاشم کو دیکھ رہا تھا، جانچ رہا تھا۔ کئی راتیں گزری، وہ نہ آیا۔ میں کمرے میں تنہا لیٹی اس کی غیر موجودگی میں ٹوٹنے لگی۔ جب ایک رات زور سے بجلی چمکی، بارش برسی، تب وہ آیا۔ روشنی کی لکیر کمرے میں کھڑکی سے داخل ہوئی اور دھوئیں کی صورت وہ وجود میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے دھڑکتے دل سے کہا، کہاں چلے گئے تھے؟ زریان نے خاموشی سے مجھے دیکھا، پھر بولا، تمہارے گرد نیا دائرہ بن رہا ہے، تمہیں اس میں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں خاموش رہی۔ زریان آگے بڑھا، میرے قریب کھڑا ہوا۔ خالہ تمہاری شادی کی بات کر رہی ہیں، تم کیا چاہتی ہو؟ میرے لب کانپے۔ میں نہیں جانتی، پر ایک بات ضرور جانتی ہوں، تم ہو نا؟ زریان کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ جب تک سانس ہے تمہاری حفاظت وعدہ ہے۔ میں نے سکھ کا سانس لیا۔ کمرے میں بارش کی ٹپ ٹپ جاری تھی، جیسے وقت لمحہ بلمحہ میرے لیے رک رہا ہو۔ زریان کے سامنے ایسا لمحہ آیا جب مجھے اس کا وجود سچا، اپنا اور محفوظ لگا، جیسے وہ ایک سایہ نہیں، دعا جو برسوں سے میری پشت پر پھیلی ہے۔ صبح خالہ نے مجھے کچن میں بلایا، ہاشم بھی قریب بیٹھا تھا۔ خالہ نے کہا، زکیہ بیٹا، تم ہمارے لیے اجنبی نہیں، ہم تمہیں بیٹی کی طرح چاہتے ہیں، اگر چاہو تو اس گھر میں ہم تمہیں بہو بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہاشم نے نظریں جھکائی، میرے پل کو دل تھاما۔ خالہ، آپ کا پیار سب کچھ ہے میرے لیے، جیسے بہتر سمجھے۔ خالہ مطمئن ہوئی۔ ہاشم نے خالی نظروں سے مجھے دیکھا، دھیرے سے مسکرایا۔ وہ مسکراہٹ زریان جیسی نہیں مگر نرم ضرور تھی۔ اس رات جب سب سوئے، زریان آیا، کمرے کے کنارے پر کھڑا نہیں بلکہ قریب آیا۔ میں نے کہا،
میں نے ہاں کر دی کیونکہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی، تمہاری غیر موجودگی میں کچھ بھی مکمل نہیں۔ زریان نے کہا، سکیا میں جن ہوں، میری دنیا الگ ہے، تمہاری الگ، لیکن تمہارے لیے میں نے خود کو دنیا کے روش سے ہٹایا۔ تم جہاں جاؤ گی سایہ بن کر رہوں گا، لیکن ایک وعدہ چاہیے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا وعدہ؟ کہ تم ہمیشہ مجھے دل میں رکھو گی، کسی سے ذکر نہیں کرو گی، نہ شوہر سے نہ کسی اور سے، ورنہ میری دنیا کے درار تمہیں نگل سکتے ہیں۔ میں نے سر جھکا کر کہا، تم میرے راز ہو اور راز کبھی زبان پر نہیں آتے۔ زریان لمحے کو خاموش رہا، پھر بولا، ہاشم اچھا انسان ہے، خوش رکھے گا، میں اسے تکلیف نہیں دوں گا، بس تمہاری حفاظت کروں گا، تمہیں دیکھتا رہوں گا اس جہاں میں بھی اور اس جہاں میں بھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، وہاں درد تھا، محبت اور قربانی کی خاموش گواہی۔ اس رات میں پرسکون سوئی اور خواب میں بارش ہوئی، سفید روشنی، گلاب کی خوشبو اور زریان کا لمس میرے ماتھے پر دعاؤں کی طرح ٹکا رہا۔ شادی کا وقت مختصر، خاموش زیادہ تھا۔ ہاشم نے میرا ہاتھ تھاما اور لبوں پر زبردستی مسکراہٹ سجی۔ دل میں زریان کی پرچھائیاں تھیں، وہ جو ہر لمحہ میرا وجود گھیرے رکھتی۔ شادی کی پہلی رات میں نئی زندگی کی دہلیز پر تھی، میرے اندر کوئی نیا احساس نہیں جگا، بس پرانا سایہ گہرا ہو گیا۔ رات کے جب سب سوئے، میں کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھی سرد ہوا دوپٹے سے کھیل رہی تھی، تبھی سایہ دیوار کے پاس نمودار ہوا۔ زریان بیٹھا بالکل خاموش میرے قریب، لیکن نہ چھوتا نہ بولتا، وہ بس موجود تھا۔ پھر دھیرے سے اس کی آواز آئی، کیا خوش ہو؟ میرے دل کی دھڑکن لمحے کو رکی، پتہ نہیں خوشی کی تعریف بدل گئی ہے زریان۔ وہ خاموش رہا، پھر میرے قریب آ کر آہستہ سے بولا، میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا، لیکن تمہیں اکیلا بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اگلے کچھ دن خاموش گزرے، ہاشم نرمی سے پیش آتا پر مجھ پر کوئی بوجھ نہ ڈالتا۔ حالانکہ طبیعت کچھ دن سے بگڑی تھی، زیادہ بستر پر ہی ہوتی۔ ایک روز جب ہاشم کسی کام سے گیا تو خالہ نے مجھے بلایا، میں کمرے میں داخل ہوئی تو ان کی آنکھوں میں عجیب سنجیدگی تھی۔ سکیا دروازہ بند کرو، پاس بیٹھو۔ میں چونکی مگر تعمیل کی۔ خالہ نے دھیرے سے کہا، میں جانتی ہوں تم کچھ چھپا رہی اور مجھے شک ہے وہ سایہ جو بچپن سے تمہارے ساتھ ہے ابھی تمہارے ارد گرد ہے۔ میرے ہاتھ کانپے۔ خالہ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ وہ ٹھنڈی سانس بھر کر بولی، میں نے تمہیں بیٹی بنایا پر اب ایک بیوی اس گھر کی عزت ہو، لیکن کچھ چیزیں تمہارے ساتھ جڑی ہیں جو انسانی نہیں اور میں انہیں محسوس کر سکتی ہوں۔ میں خاموش رہی، نہ ہاں نہ نہ۔ تبھی خالہ نے عجیب سنجیدگی سے کہا، آج رات تم کمرے میں اکیلی رہو گی، دروازہ میں خود بند کروں گی، اگر وہ سایہ تمہارے ساتھ ہے تو تمہیں اس کی حقیقت کا سامنا کرنا ہوگا۔ میں ہنستی، خالص بے یقینی میں۔ خالہ آپ مذاق کر رہی ہیں؟ انہوں نے دروازہ بند کرتے کہا، نہیں زکیہ، آج کے بعد تمہارے ساتھ یہاں صرف جنات رہیں گے۔ دروازہ بند، کمرہ ساکت، میں کچھ دیر تو خاموش رہی، مگر جو ہی اندھیرا مکمل ہوا دیواریں لرزنے لگی، ایک دم روشنی کا فوارہ پھیلا، کمرے کے وسط میں دھواں اٹھا اور زریان ظاہر ہوا۔ اس بار وہ خاموش نہیں تھا، اس بار اس کی آنکھیں دہک رہی تھی، اس کے چہرے پر غضب کی پرچھائی تھی۔ میں نے تمہیں چھوڑنے کی اجازت نہیں دی، کوئی تمہیں مجھ سے نہیں چھین سکتا۔ میں ساکت تھی، زریان کی طاقت جیسے کمرے کی ہر چیز میں سما گئی۔ آئینہ دھندلایا، دیواروں پر سائے رینے لگے اور دل انجانے خوف سے کانپنے لگا۔ زریان، میں نے ٹوٹے لہجے میں اسے پکارا۔ وہ میرے قریب آیا اور پہلی بار میرا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی اس کی انگلیاں میرے ہاتھ سے چھوئی، روشنی چمکی، کمرہ جھٹکوں سے لرز گیا اور میں پیچھے ہٹی۔ تم انسان ہو اور میں جن ہوں، لیکن تمہیں مجھ سے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اس کی آواز کھونچ بن کر کمرے میں پھیلی۔ میرے اندر عجیب جنگ چھڑ گئی۔ زریان جس نے مجھے بچایا، بچپن میں محافظ رہا، ہاشم جس نے مجھے عزت محبت دی، لیکن میرا دل اس کے لیے کبھی خالی نہیں ہوا۔ زریان خاموش کونے میں بیٹھ گیا۔ تمہیں نقصان نہیں دوں گا، لیکن فیصلہ تم پر ہے۔ میں تمہارے گرد دائرہ بنا چکا ہوں، خود ہی تمہیں طے کرنا ہے کہ کس دنیا میں رہنا چاہتی ہو۔ میں کچھ نہیں بولی، بس اتنا جانتی تھی کہ پہلی بار زریان سے ڈر لگا، لیکن ساتھ ہی پہلی بار اتنا محفوظ محسوس ہوا۔ ہاشم کی محبت میں نرمی تھی، لیکن اب اس میں اضطراب شامل ہونے لگا۔ میری خاموشی، نظریں چرانا، ہر بات ٹالنا، سب کچھ اسے چبھنے لگا۔ وہ مجھے سمجھنے کی کوشش کرتا، مگر جو کچھ میں جھیل رہی تھی وہ الفاظ میں بیان کے قابل نہیں تھا۔ میں اکثر باتوں سے کتراتی، گہری نظر سے مجھے دیکھتا جیسے میرے اندر کا سچ کھوج رہا ہو۔ ایک شام میرے سامنے رکا، آنکھوں میں شک اور بے بسی کا طوفان۔ زکیہ، مجھے بتاؤ میری بیوی ہو یا نہیں؟ اگر ہو تو کیوں مجھ سے چھپاتی ہو؟ تمہارے ماضی میں کچھ ہے کیا؟ میں نے گھبرا کر نظریں جھکائی۔ نہیں، کچھ نہیں۔ پھر تم مجھ سے یوں دور کیوں؟ بس میں ابھی آدھی نہیں، سب نیا ہے۔ وہ میرا چہرہ تھامنا چاہتا تھا، لیکن میں پیچھے ہٹی۔ اسی رات زریان میرے کمرے میں نمودار ہوا۔ روشنی مدھم، ہوا میں سندل کی مہک پھیلی تھی۔ تم نے سچ نہیں بولا، یہ اچھا کیا، میں آہستہ سے بولی، مگر کب تک چھپاؤں گی؟ جب تک وہ خود تم پر یقین نہ کر لے تب تک۔ تمہاری خاموشی تمہیں بچا سکتی ہے۔ اگر تم نے سچ کہا تو وہ ٹوٹے گا اور تمہارے لیے اس گھر میں رہنا مشکل ہوگا۔
میں نے آنکھیں بند کی مگر جھوٹ بول بول کر تھک گئی ہوں۔ زریان نے نرمی سے کہا، یہ جھوٹ تمہاری جان بچا رہا ہے ذکیہ، مجھے تمہاری ہر سانس عزیز ہے۔ تم صرف اپنے بارے میں نہیں میرے بارے میں بھی جھوٹ بول رہی ہو، لیکن وہی جھوٹ تمہیں ہمیشہ کے لیے باندھ رہا ہے۔ اس کی آواز میں محبت کی گہرائی تھی لیکن بے چینی، جیسے وہ چاہتا ہو کہ میں بولوں لیکن ڈرتا تھا کہ میری سچائی اسے نہ چھینے۔ اگلے دن ہاشم نے سخت لہجے میں کہا، ذکیہ کوئی بات ہے تو آج بتاؤ ورنہ پاگل ہو جاؤں گا، تمہاری خاموشی مجھے مار رہی ہے۔ میں نے ہونٹ کاٹ کر نظریں پھیری، کچھ نہیں ہے، بس وقت لگ رہا ہے۔ کیا کسی نے تمہارا ماضی برباد کیا؟ کیا تم کسی زخم کے ساتھ میرے پاس آئی ہو؟ میں خاموش رہی۔ ہاشم کمرے سے چلا گیا اور پیچھے رہ کے یہ گھٹن جو دیواروں تک پھیلی۔ رات کو خالہ کے پاس گئی، وہ صوفے پر بیٹھی قرآن کی تلاوت کر رہی تھی۔ میں ان کے قدموں میں بیٹھی۔ خالہ، اگر میں ہاشم کو سب بتاؤں تو کیا وہ مجھے معاف کر دے گا؟ خالہ کی تلاوت رک گئی، میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، بیٹا مرد کے دل میں ایک جگہ خاص ہوتی ہے جو صرف پاکیزگی کی تصویر کے لیے ہوتی ہے۔ تم چاہے مظلوم ہو لیکن وہ یہ سن پائے گا کہ تم پر کسی کا سایہ تھا، نہیں چاہے وہ سایہ نیکی کا ہی کیوں نہ ہو۔ اگر تم اسے بتاؤ گی تو ہو سکتا ہے وہ تم سے نہ نفرت کرے لیکن خود سے ضرور کرے اور وہ احساس تمہیں کھا جائے۔ میں خالہ کی بات سن کر خاموش ہو گئی۔ تو پھر کیا کروں؟ خاموشی اختیار کرو، جو کچھ تمہیں دکھ دیتا ہے اسے اللہ کے سپورٹ کرو، لیکن اپنی نئی زندگی کو سچ کی آگ میں مت چونکو۔ میں نے خالہ کے گھٹنوں پر سر رکھا، آنکھوں سے آنسو بہے مگر دل میں فیصلہ مضبوط ہو چکا۔ رات گئے کمرے میں واپس آئی تو زریان پہلے سے موجود تھا، اس کی آنکھوں میں روشنی نہیں سنجیدگی تھی۔ تو تم نے خاموشی کو چنا؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، کیونکہ اگر میں بولی تو سب کھو دوں گی، تمہیں بھی۔ وہ آگے بڑھا، میرے چہرے کے قریب آیا۔ یہ خاموشی تمہیں بچا لے گی ذکیہ، اور مجھے تم سے باندھے گی ہمیشہ کے لیے۔ میں نے ہاتھ سینے پر رکھے، آنکھیں بند کی، کمرے میں ہوا تھمی لیکن دل میں طوفان اٹھا، ایسا طوفان جو محبت، درد، راز اور قربانی سے بنا تھا، اور سب زریان کے گرد چکر کاٹ رہا تھا۔ رات کی خاموشی میں گھر کے سب افراد سو رہے تھے، میں آہستہ سے کھڑکی کے پاس بیٹھی۔ دور آسمان پر ستارے بے چین لگ رہے تھے، جیسے کوئی آنے والا یا جانے والا ہو۔ ہاشم اب سوال نہ کرتا، خالہ نے اسے جانے کیا سمجھایا، لیکن خاموشی سے میرا احترام کرتا، قریب رہتا، مگر اندر کی تپش تک رسائی نہ مانگتا۔ میری ذات کا دروازہ اس پر ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا تھا، جس کی کنجی میرے پاس بھی نہیں تھی، وہ کنجی زریان کے پاس تھی۔ اسی رات میں خواب میں گئی، مگر یہ خوابوں جیسا نہیں، کچھ ایسا تھا جو اصلی سے زیادہ محسوس ہوا۔ میرے قدم اجنبی زمین پر پڑے، زمین کی مٹی کالی، درخت الٹے لٹکے جیسے جڑیں آسمان کی طرف اٹھی ہوں۔ فضا میں بھاری خاموشی، آسمان پر سرخی بکھری تھی خون کی طرح۔ زریان میرے سامنے نمودار ہوا، اس کا لباس بدل چکا تھا، وہ انسان سے زیادہ کسی جلالی شہزادے جیسا دکھائی دیا۔ آنکھوں میں چمک لیکن چہرے پر کچھ اور، کوئی گہری اداسی یا آزمائش۔ یہ میری دنیا ہے ذکیہ، اس کی آواز گونجی، وہ دنیا جہاں میں مکمل ہوں، کمزور نہیں۔ میں خاموش رہی، اس سرخ آسمان کو تکا۔ اگر چاہو تو تمہیں اس دنیا کی ملکہ بنا سکتا ہوں، تمہارے قدموں میں یہ زمین ہوگی، تمہارے اشارے پر مخلوق، کوئی تمہیں دیکھ نہیں سکے گا، چھو بھی نہیں سکے گا۔ میں نے گہری سانس لے کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ مجھے یہ دنیا نہیں چاہیے زریان، صرف تمہارے ساتھ چاہیے، بس انسانوں میں وہی دنیا جو میری سانسوں کی آواز، اذان کی گونج، ماں جیسی خالہ کی دعائیں جہاں سنائی دیتی ہیں۔ زریان کی آنکھوں کی چمک لمحے بھر کو بجھی، جیسے کسی نے چراغ کے شیشے پر سانس چھوڑا ہو، پھر جھک کر میرے قدموں میں بیٹھا۔ تم جانتی ہو نا میری دنیا میں آنا میری ذات کو مکمل ماننا ہے؟ میں نے کہا ہاں جانتی ہوں، لیکن چاہتی ہوں کہ تم میری دنیا میں رہو، چھپ کر صحیح پر ساتھ۔ زریان خاموش رہا، درخت کی جڑیں سرسرائی، آسمان پر سرخی گہری ہوئی، پھر اس نے میرا ہاتھ تھاما۔ ایک خواب میں بھی اس کا لمس حقیقت جیسا تھا۔ تم نے مجھے اپنی دنیا میں رہنے کا حق دیا ذکیہ، تم نے مجھے وہاں کا سایہ بنایا جہاں میں اپنی ذات کو چھپاتا، اب کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ اس کی آواز میں عہد کی گونج تھی اور لمس میں تحفظ کا طوفان۔ اگلی صبح آنکھ کھلی تو میرا دل پہلے سے زیادہ مضبوط تھا۔ کمرے کی دیوار پر سرخ نشان تھا، شاید خواب کا اثر یا زریان کی دنیا کا نشان۔ ہاشم نے مجھے ناشتے کے وقت دیکھا، آہستہ سے کہا، آج پرسکون لگ رہی ہو؟ میں نے اس لمحے اس کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، کیونکہ اب مجھے ڈر نہیں لگتا، کوئی بھی مجھے چھین نہیں سکتا۔ خالہ نے مجھ پر درود پڑھا، آنکھوں میں نمی لیے مسکرائی۔ اسی دن شام کو میں نے لان میں بیٹھ کر دعا مانگی، اے میرے رب، تو جانتا ہے میرے دل میں راز نہیں، عہد ہے ایک انسان سے اور اس مخلوق سے جسے تو نے بنایا، بس مجھے اتنا سکون دے کہ دونوں دنیاوں کے درمیان خود کو سلامت رکھوں۔ اسی لمحے ہوا چلی، میرے چہرے پر ٹھنڈی لہر دوڑی اور دل میں جانی پہچانی آواز گونجی، تم اکیلی نہیں، میری دنیا کا حصہ اور میں تمہاری۔ وقت گزرنے لگا، ہر دن نئی آزمائش، ہر رات زریان کی پوری اسرار موجودگی سے لبریز۔ میں نے ہاشم سے محبت کرنا سیکھا، ایک نرم، خاموش، صبر آزما سا پیار، مگر زریان میری روح کی زبان سمجھتا، میں نے کبھی اس سے کچھ نہیں کہا، وہ کبھی بغیر پوچھے کچھ سمجھ جاتا۔ وہ صرف سایہ نہیں رہا،
وہ میرا سایہ بن چکا تھا، سانسوں کے اندر بسا۔ جب میں ماں بنی تو پہلی بار جسم میں کمزوری محسوس کی۔ راتوں کو درد سے آنکھ کھلتی تو زریان میرے کمرے میں آہستہ سے سانس لیتا، جیسے میرے اندر میرا دکھ اپنے اندر کھینچ رہا ہو۔ سو جاؤ زکیہ، تم تھکی ہو۔ اس کی آواز نمی کی طرح میرے وجود پر پھیلتی اور مجھے نیند آتی۔ بیٹا پیدا ہوا تو زریان سب سے پہلے آیا۔ مجھے لگا جیسے ہوا میں کوئی جھک کر میرے ماتھے پر کچھ پڑ گیا۔ یہ بچہ میری امانت ہے، تمہارے لیے، تمہارے سچ کے بدلے۔ میں نے کسمسا کر آنکھیں کھولی، وہ غائب تھا، لیکن ہوا اس کی موجودگی سے مہک رہی تھی۔ ہاشم بے حد خوش بچے کے گرد گھومتا، دعائیں پڑھتا، نیک نام رکھنے کی کوشش کرتا۔ میں نے خاموشی سے دل میں کہا، زریان، یہ بچہ تیرے سائے سے سلامت رہے۔ پھر وہ دن آیا جسے میں آج تک نہ بھولی۔ دوپہر کا وقت تھا، خالہ کی پرانی عزیزہ ملنے آئی۔ اس کے ساتھ اجنبی نوکر آیا جس کی نظریں بار بار میرے بیٹے پر ٹھہرتی۔ میں کچن میں تھی جب وہ بچہ صحن میں چارپائی پر سویا۔ اچانک میرے دل میں جھٹکا لگا جیسے کچھ چھوٹنے کو ہو۔ میں بھاگی باہر آئی تو دیکھا نوکر میرے بچے کے پاس جھکا کچھ پڑھ رہا تھا، جیسے چھو رہا ہو۔ ہٹو! میں چیخی، آواز حلق میں اٹکی۔ تبھی کچھ ایسا ہوا جو میرے حواسوں سے باہر تھا۔ درخت زور سے ہلے جیسے جڑیں زمین پھاڑنے لگی ہوں۔ بجلی گری اور نوکر زمین پر گرا، زمین کی مٹی چٹکی، چارپائی خود دیوار سے دور کھسک گئی، سب چیخے خالہ باہر آئیں۔ ہاشم دوڑا آیا، نوکر بے ہوش پڑا تھا، چہرے پر سیاہ داغ جیسے کسی آگ نے چھوا ہو۔ یہ کیا ہوا؟ ہاشم نے کپ کپاتے پوچھا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے کہا، بس دعا کام آئی۔ لیکن میں جانتی تھی دعا نہیں، زریان کی طاقت تھی۔ وہ اب بھی میرے بچے کے گرد تھا، کسی نظر شر سے پہلے خود پہنچتا۔ رات کو میں نے کمرے میں آہستہ آواز میں پکارا، زریان۔ فوراً موجود تھا جیسے گیا ہی نہ ہو۔ تم نے میرے بچے کو بچایا، وہ اب بھی میرا ہے۔ اب تم صرف محافظ نہیں رہے زریان، تم میرے اندر کا حصہ ہو جو دنیا نہیں سمجھتی۔ زریان خاموش رہا، لیکن اس کی خاموشی میں گہری روشنی تھی۔ زکیہ، تمہیں ہمیشہ بچاتا رہوں گا، چاہے تم کہو نہ کہو، مجھے بلاؤ نہ بلاؤ، تم میری ہو اس دنیا میں بھی اور اس کے بعد بھی۔ میں نے کھڑکی کھولی، باہر آسمان صاف، ستارے ٹمٹما رہے تھے۔ ہاشم اندر آیا، بچہ دیکھا اور مسکرا کر بولا، پتہ ہے مجھے لگتا ہے بچے کے گرد کوئی روشنی ہے، عجیب تحفظ محسوس ہوتا ہے۔ میں نے مسکرا کر سر جھکایا۔ ہاں، کچھ روشنیوں کا سایہ نظر نہیں آتا، لیکن وہ موجود ہوتے ہیں، ہماری سانسوں کے ساتھ جڑے۔ اور تبھی ہوا میں خوشبو پھیلی۔ زریان کی موجودگی میرے وجود میں جذب ہو چکی تھی۔ وہ صرف میرا محافظ نہیں، روح کا نام تھا جسے کوئی زبان ادا نہیں کر سکتی تھی۔ خلا محسوس ہونے لگا۔ خالہ کے جانے کے بعد گھر کی دیواریں سناٹے سے بھری۔ وہ جو میرے دکھوں کی خاموش گواہ تھی، میری روح کے رازوں کو سمجھتی، اب اس دنیا میں نہیں تھی۔ میں دن رات ان کے لیے قرآن پڑھتی، سجدے میں گڑ گڑا کر دعا مانگتی کہ اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کے صدقے میری زندگی برکت دے۔ زریان ہر رات میرے پاس آتا، اس کا وجود اب بھی ہوا میں مہکتا۔ اس کی موجودگی خواب جیسی نہیں بلکہ حقیقت سے زیادہ قریب لگتی۔ وہ سکون میں ہے زکیہ۔ زریان کی آواز ہلکی مگر پر اثر تھی۔ تمہاری دعائیں انہیں روشنی دے رہی ہیں، ان کے لیے تمہاری وفا ایک نور کا ستون بن گئی۔ میں نے آنکھوں میں نمی لیے کہا، خالہ میرے لیے ماں سے بڑھ کر تھی، وہ جانتی تھی کہ تم میرے ساتھ ہو، انہوں نے مجھے کبھی کسی کے سامنے جھکنے نہ دیا۔ زریان خاموش رہا، مگر اس کی سانسوں کا لمس میرے گرد لپٹ گیا جیسے کسی نے مجھے گہرے ریشمی کمبل میں چھپایا ہو۔ خالہ کے جانے کے بعد ہاشم بدلنے لگا، اس کی طبیعت میں وہ شدت نہیں رہی جو کبھی میرے سکوت سے الجھتی۔ وہ نرم ہو گیا، خاموشی سے لحاظ کرنے لگا، بچے کے گرد رہتا، میری نظروں سے نظر چرا کر جیسے کچھ کھوجتا۔ میں نے کبھی اس سے زریان کا ذکر نہیں کیا، نہ کبھی اس نے مجھے دوبارہ ماضی کا سوال کیا۔ زریان نے ایک رات مجھ سے کہا، یہ راز ہے زکیہ، اسے راز رہنے دو، جو دل میں بستا ہے وہ زبان پر آ جائے تو دل اجڑتا ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاشم سچ سنے گا تو شاید تمہیں نہ چھوڑے، مگر خود کو کبھی معاف نہ کر پائے۔ میں خاموش رہی، زریان سچ کہہ رہا تھا۔ ایک رات گہری نیند میں تھی، خوابوں میں روشنیوں کا رقص، درخت سرسراتے، ہوا میں کچھ میٹھا گھل رہا تھا۔ تبھی میں نے نیند میں کسی کی آواز سنی، دھیمی، بے ربط مگر صاف، مجھے لگتا ہے کوئی سایہ تمہیں میری نظروں سے چھپاتا ہے زکیہ۔ میری آنکھ کھلی، کمرے میں اندھیرا تھا، ہاشم میرے ساتھ تھا، آنکھیں بند مگر پیشانی پر شکن جیسے کچھ محسوس کر رہا ہو، کچھ ایسا لمس جو انسانی نہیں۔ میں نے دھیرے سے زریان کو پکارا، تم یہاں ہو؟ ہلکی ہوا چلی، وہ میری پلکوں کی جھالر پر اترا۔ ہاں، مگر اب وہ مجھے محسوس کرنے لگا ہے، کچھ رشتے دل سے جڑنے لگتے چاہے ان پر بات نہ ہو۔ میں نے دل تھاما، تو کیا ہاشم سب جان لے گا؟ زریان نے نرمی سے جواب دیا، نہیں، مگر وہ تمہاری بدلتی سانسیں، تمہارے لہجے، دعاؤں کے وقت، تمہاری آنکھوں کے نم ہونے کو محسوس کرتا ہے، تمہیں کھونا نہیں چاہتا، وہ کسی اور کی موجودگی برداشت نہیں کر پائے گا۔ میں نے آنکھیں بند کی، تو پھر میں کیا کروں؟ خاموش رہو، وہی خاموشی جو ہمیں جوڑے ہے، وہی تمہیں ہاشم کے ساتھ سلامت رکھے گی۔
اگلے دن ہاشم نے مجھے غور سے دیکھا، بچہ گود میں تھا، وہ پاس آ کر بیٹھا۔ ذکیہ، تم نے خالہ کے بعد بہت کچھ سنبھالا، تمہارا شکر گزار ہوں، لیکن کبھی لگتا ہے تم یہاں ہو کر بھی کہیں اور ہو۔ میرے ہاتھ لرزے۔ ایسا کیوں لگتا ہے جیسے کوئی تمہیں دیکھ رہا ہے؟ تم کسی سائے میں چلتی ہو۔ میرے دل کی دھڑکن رکی۔ ہاشم، سب تمہاری تھکن ہے، تمہیں خالہ کی جدائی محسوس ہو رہی ہے، ہمیں وقت دینا چاہیے۔ اس نے سر جھکایا۔ شاید ٹھیک کہتی ہوں، مگر پھر بھی دل کے دروازے پر کوئی آہٹ تو ہے۔ میں نے خاموشی سے بچہ چوما، دل میں زریان کو پکارا۔ اب تمہیں اور چھپنا ہوگا، کیونکہ اگر ہاشم کو تمہارے وجود کا یقین ہوا تو میرا سکون بکھرے گا اور تمہارا راز ہمیشہ کے لیے اجڑے گا۔ ہوا ایک لمحے کو ساکن ہوئی، پھر جیسے کسی نے میری پلکوں پر ہاتھ رکھے۔ زریان موجود تھا، چھپا مگر مکمل۔ اب بھی ہمیشہ کی طرح میں اس رات نیند میں نہیں، کچھ تھا جو دل کو بے چین کر رہا تھا۔ کمرہ خاموش تھا، بچہ گہری نیند میں۔ ہاشم ایک طرف کروٹ لے کر سویا، میں کھڑکی کے قریب کھڑی ہوئی۔ آسمان پر بادلوں کی ہلکی پرت تھی، جیسے کچھ چھپانے کی کوشش میں ہو۔ ہوا میں وہی مہک تھی، سندل، گلاب اور کسی پرانے وعدے کی خوشبو۔ تب وہ آ گیا، زریان، میرے بالوں کو چھو کر دھیرے سے میرے پاس آ کر رکا۔ ذکیہ، وقت آ گیا ہے کہ تم جان لو کہ میں کون ہوں، پوری حقیقت بے نقاب۔ میری آنکھوں میں سوال نہیں تھا، بس خاموشی تھی۔ میں جان چکی تھی مگر سننا چاہتی تھی اس کے لبوں سے۔ میں جن ہوں ذکیہ، وہی جسے تم نے بچپن میں پردے کے پیچھے دیکھا۔ وہ ایک لمحہ میری صدیوں پر بھاری پڑ گیا۔ تمہارے چہرے کی معصومیت، تمہاری نگاہوں کی حیرت، تمہارے دل کی روشنی، تم نے مجھے بدل دیا ہے۔ تم نے مجھے انسان بننے کی خواہش دی ہے۔ میں نے آہستہ سے کہا، تم جن ہو، مگر مجھے تو انسانوں سے زیادہ تم پر بھروسہ ہے۔ وہ مسکرایا، ایسی مسکراہٹ جو نہ خوف دیتی تھی اور نہ ہی فاصلہ۔ تب یہ رشتہ اب قیامت تک چلے گا ذکیہ۔ تم نے میرے وجود کو نام دیا ہے، میری بے نامی کو محبت دی ہے۔ اب تو کوئی بھی تجھے چھو بھی نہیں سکتا۔ میں تیرے ہر سائے میں ہوں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اتنے میں دور آسمان سے ایک روشنی اترے، نرم، شفاف سی، جیسے نور کے پردے ہوں۔ زریان کا پورا وجود اب چمکنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں صرف ایک رنگ تھا، قربانی کا۔ تم نے مجھے اپنی دنیا میں جگہ دی، اب میری دنیا میں صرف تمہارا نام ہوگا۔ میں تمہیں انسانوں کے درمیان ہی رہنے دوں گا، تمہارے شوہر، تمہارا بچہ، تمہیں تمہاری زندگی کے ساتھ ہی۔ لیکن تم جہاں بھی ہوگی، میں اب سے وہیں ہوں گا، تمہارے اپنے سائے میں، تمہاری اپنی سانس میں، تمہارے لفظوں کے بیچ میں موجود۔ اب میری آنکھوں سے خاموش آنسو بہہ نکلے تھے۔ تو کیا تم کبھی مجھے دکھائی نہیں دیا کرو گے؟ وہ میرے قریب آیا، اس نے میرے ماتھے پر آہستہ سے اپنا ایک لمس چھوڑ دیا۔ جب تم دعا مانگو گی، جب تمہیں ڈر لگے گا، جب تمہارا دل بے قرار ہوگا، میں تب آ جاؤں گا۔ مگر اب تمہیں ہمت کے ساتھ جینا ہے، کیونکہ تم اب اکیلی نہیں ہو۔ تم تو وہ ہو جس کی حفاظت ایک ایسا وجود کرتا ہے جسے کبھی کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا ہے۔ میں نے اپنی پلکیں بند کر لی تھی۔ کمرہ ایک بار پھر سے خاموش ہو گیا تھا۔ جب میں نے اپنی آنکھ کھولی تو وہ روشنی ساری کی ساری ختم ہو چکی تھی۔ اب زریان بھی واپس جا چکا تھا، مگر میرا دل اب مکمل ہو چکا تھا۔ میں واپس پلٹی، اپنے بچے کو چوما۔ میں نے ہاشم کی طرف دیکھا، صرف اس ایک انسان کی طرف، وہ انسان جو اب میرے اس ظاہری وجود سے بن چکا ہوا تھا، اور پھر خود کی طرف جو اب مکمل طور پر زریان کے لمس سے اس روشنی میں ڈھل چکی تھی۔ اب میں ہرگز وہ ذکیہ نہیں تھی جو بچپن میں جنات کو دیکھنے کا شوق رکھا کرتی تھی۔ اب میں وہ ذکیہ تھی جسے ایک جن زادے نے بچپن سے لے کر اب تک چاہا تھا، جسے چھپ کر پالا تھا، اور آخر کار اب وہ اس کی روح میں پیوست ہو چکا تھا۔ یہ وہ محبت تھی ہماری جو کبھی دیکھی نہیں جا سکتی تھی۔
یہ محبت بس محسوس کی جا سکتی تھی، ہر لمحہ، ہر سانس، ہر سائے میں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔